بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم سورۃ الدہر کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ابرار نیک لوگوں کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ ابرار کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون کھلاتے ہیں، طعام کھانا، علی حبہ اللہ کی محبت میں۔ علی حبہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ علی حبہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور علی حبہ کا دوسرا مطلب ہے کہ کھانے کی محبت رکھنے کے باوجود، یعنی انہیں کھانے کی چاہت ہوتی ہے، کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو مارتے ہیں اور کھانے کی چاہت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کسے کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، اور یتیم کو، و اسیراً، اور قیدی کو۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ اور ابرار نیک لوگ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی چاہت ہونے کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ آیت حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی کنیز حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نازل ہوئی۔ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ شہزادے بیمار ہیں، تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ روزے کی منت مان لو۔ حضرت علی المرتضی نے، فاطمۃ الزہرا نے اور حضرت فدہ نے 3 روزوں کی نیت کی، 3 روزے رکھے 3 دن۔ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے جو لے کر آئے۔ پورا دن روزے سے ہیں، جب افطار کا وقت آیا اور روٹی پکا کر تیار سامنے رکھی گئی تو دروازے پر ایک مسکین آیا۔ مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ جو اس کے تن پہ کپڑا ہے، اس کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑے بھی نہ ہوں، اسے کہتے ہیں مسکین۔ مسکین کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک ہے مسکین کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ہے ہی نہیں اور تن پر صرف ایک جوڑا ہے، تو مسکین کو سوال کرنا جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ فقیر اگرچہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، شرعی فقیر، لیکن اس کے پاس چونکہ چند دنوں کا کھانا موجود ہوتا ہے، ایک کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑے موجود ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بغیر ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ ہاں ضرورت پڑ گئی کہ بیمار ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا دیگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ایمرجنسی ہے، اور اس کے بعد بالکل بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے پورا کر سکے، تو سوال کر سکتا ہے۔ ورنہ وہ صرف کھانے کے لیے جیسے ہمارے روڈوں پہ فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں، ویسے یہ فقیر ہوتے نہیں ہیں۔ یہ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کے سوال پر انہیں دینا یہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اسی طرح جو مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یہ عام طور پر پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہوتا، تو وہ ایک ناجائز کام کرتے ہیں، اور انہیں دینا اس سے بڑا گناہ ہے کہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اس میں مسجد میں کھڑے ہو کر جو پیشہ ور بھکاری سوال کرتے ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک مسجد میں سوال کرتے ہیں، پھر دوسری مسجد میں سوال کرتے ہیں، ان کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے۔
یہ کبھی بھی امام کے پاس نہیں آتے، مسجد انتظامیہ کے پاس نہیں آتے کہ امام کے پاس آ کر کہیں کہ بھائی ہمیں اتنی ضرورت ہے یا یہ مسئلہ ہے، یہ کبھی بھی اس طرح سوال نہیں کرتے، یہ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں، چند آنسو بہاتے ہیں، اکثر ان میں سے ایکٹر ہوتے ہیں، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، اکثر وہ چند آنسو بہا دیتے ہیں، انداز ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل پسیج جاتا ہے، اور پھر وہ دے دیتے ہیں، تو ایک ہی لمحے کے اندر ان کے پاس بعض اوقات 500,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب 5 نمازوں میں بھی اگر انہیں 1,000 روپے 500 روپے جمع ہو جائیں تو ایک دن کے اندر ان کی اچھی دہاڑی بن جاتی ہے، پھر یہ کام کاج کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ بڑا شرعی اور نازک مسئلہ ہے، اسے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کپڑوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ روزے سے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا روزے سے ہیں، آپ کی کنیز حضرت فدہ روزے سے ہیں۔ روزہ کیوں رکھا گیا ہے؟ حسنین کریمین بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کی نیت سے 3 روزوں کی منت مانی اور 3 روزے انہوں نے رکھے۔ اب پورا دن یہ روزے سے ہیں، افطار کا وقت آیا، روٹی سامنے ہے، روٹی سے افطار کرنے کا وقت ہے، مسکیناً ایک مسکین نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ سامنے جو کھانا رکھا تھا، کھانے کی چاہت کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ روٹی اٹھا کر مسکین کو دے دی، اور انہوں نے پانی سے روزہ افطار کیا، پانی سے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر وہی پورا دن روزے سے ہیں، افطار کا وقت آیا، تھوڑے سے جو تھے پیس کر روٹی بنائی گئی ہے، روٹی سامنے رکھی ہے، ایک یتیم نے صدا لگائی، میں یتیم ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دو۔ سامنے رکھا ہوا کھانا، کھانے کی چاہت ہے، افطار کے بعد کھانے کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن اسیر آیا، ایک قیدی تھا، اس قیدی کو دے دیا۔ تو تینوں دن انہوں نے پانی سے افطار کیا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا اٹھا کر ایک دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو دے دیا۔ اور پھر جب انہوں نے سامنے سے شکریہ ادا کرنا چاہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور دعائیں دینا چاہیں، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کھانے کی چاہت کے باوجود مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ اور جب سامنے والے شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تو صرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے۔ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں کس لیے کھلا رہے ہیں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم نے اس لیے تمہیں یہ کھانا نہیں کھلایا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نہیں، اللہ کی رضا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جسے صدقہ دیا جا رہا ہے اس سے کوئی احسان، کسی بدلے، یہاں تک کہ شکریہ کا بھی ارادہ نہ کیا جائے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے دے دیا سو دے دیا۔ تو فرمانے لگے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں، شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، یومن اس دن کا، عبوسن قمطریرا، جو بڑا ترش اور نہایت سخت ہے۔ عبوس ترش یعنی جس کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے، قمطریرا انتہائی سخت دن ہے، قیامت کا دن۔ اب دیکھیں شان نزول کس کے بارے میں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، فاطمۃ الزہرا کے بارے میں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن وہ روزہ رکھ رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، بھوک سے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں
جو دن انتہائی ترش ہے جس کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے، کم تریرا انتہائی سخت ہے۔ تو اللہ والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک ہونے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ کے عذابات کا خوف رکھتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ بے خوف نہیں ہوتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والے یہ اللہ کو پسند ہیں، ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے۔ پھر آج کے درس سے یہ بھی معلوم چلا کہ انسان پر اگر کوئی برائی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ جو فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے وہ تو ادا کرے ہی کرے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے نفلی عبادات کو لازم کر لے، تو نفلی عبادات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے طریقہ اسلام کا، یہ ہے طریقہ قرآن کا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہی، نماز نہیں پڑھ رہے آپ، وہ امام سے بڑی پریشانی ہے، آج کل بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ پریشانی کے اندر دنیا میں گھوم رہے ہیں، ایک دروازے پر دوسرے دروازے پر، ادھر ادھر، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی۔ اللہ کے بندے اگر پریشانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل فرما دے گا۔ لیکن وہ پریشانی کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز میں نہیں آتے، پڑھتے ہی نہیں ہے، سرے سے پریشانی ہے، پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ٹینشن جتنی زیادہ ہے تو عبادات کو بڑھا دیں، عبادات کو بڑھا دیں، عبادات کو بڑھائیں گے اللہ سکون عطا فرمائے گا، پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو ابرار نیک لوگوں کی صفات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔